مگر اس کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی مناسب اقدام موجود نہیں۔ یہ دیکھیں اس الماری میں جس کو میں یہ رکھے گئے ہیں انہیں بھی بالکل دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل مختلف حالات زندگی۔ آج میں موجود ہوں یونین کونسل نمبر 50 ٹبہ مہربان شاہ میں، جس کی ویرانی کی داستانیں عروج پر ہیں، اور اس کے علاوہ سیکرٹری صاحب کی عدم موجودگی نے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے، اور آج انہی لوگوں کی شکایت پر ہم اس یونین کونسل میں تشریف لائے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سیکرٹری صاحب کی جن معاملات میں لاپرواہی اور رشوت کی داستانیں ہمیں سنائی گئی ہیں، تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ اس نوٹس بورڈ پر غور کریں تو یہاں آپ کو بظاہر لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا کہ کمپیوٹرائزڈ پیدائش، اموات، نکاح اور طلاق کی جو حکومت نے فیس مقرر کی ہے وہ 200 ہے، لیکن علاقہ مکینوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے تو 200 ہے، لیکن سیکرٹری صاحب انہیں 5000، 10,000، 8,000 تک چارج کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ موت کا لیٹ اندراج بھی، اس میں حکومت کی طرف سے تو 1000 روپے فیس ہے، لیکن سیکرٹری صاحب ان سے 5000 تک روپے، 10,000 تک بھی لیتے رہے ہیں، کیونکہ علاقہ مکین یہاں کے کمزور ہیں، اس لیے سیکرٹری صاحب منہ زور ہیں اور وہ ان کے سامنے کیمرے پر تو نہیں آ سکتے، مگر انہوں نے ہمیں یہ شکایت ضرور موصول کروائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عمارت کی حالت ہم آپ کو دکھا دیں کہ اس معاملات میں کیا کیا غفلت برتی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں اس عمارت کی کھڑکیاں، اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ ذرا دیکھیں اس عمارت کی کیا حالت بنا رکھی ہے۔ اس کے ایک کمرے میں میں داخل ہو چکا ہوں، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ دیکھیں جو قیمتی دستاویزات اور ریکارڈ وغیرہ تھے، یہ دیکھیں اس کی کیا حالت ہوئی ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمیں اس بات کی اجازت تو نہیں ہے، ہم اجازت ضرور لیتے، مگر یہاں کوئی بھی عملے میں سے نہ کوئی سیکورٹی کا نظام ہے اور نہ ہی سیکرٹری صاحب موجود ہیں کہ ہم ان سے اجازت لے کر ان کو ہاتھ لگاتے۔ مگر آپ یہ دیکھیں میرے سامنے موجود ہے اموات اور اموات وغیرہ کا ریکارڈ، یہ سیکرٹری صاحب کی لکھائی وغیرہ بھی اس پر موجود ہے، مگر اس کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی مناسب اقدام موجود نہیں۔ یہ دیکھیں اس الماری میں جس کو میں یہ رکھے گئے ہیں انہیں بھی بالکل دیمک نے چاٹ لیا ہے، اور تو پھر سے یہ ریکارڈ کیسے محفوظ رہیں گے۔ یہ دیکھیں بالکل اس میں کوڑا کرکٹ وغیرہ بھی عام ہے، اور یہ ایک اور دروازہ ہے، اسے ہم کھولتے نہیں کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں، اور اس بلڈنگ کے اور معاملات بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ خستہ حالی کی گواہی دے رہے ہیں۔ آئیے آپ کو اور کمرے دکھاتے ہیں اور آپ خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ یہ حکومت کی کتنی بڑی غفلت ہے۔ یہ ذرا دیکھیں، یہ چھوٹا سا کمرہ وغیرہ بنا ہوا ہے، اس میں دستاویزات وغیرہ محفوظ کرنے کے لیے یہ کمرہ بنایا گیا تھا، مگر یہ آپ کو آئیے اس بلڈنگ کا دوسرا حصہ دکھاتے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس ملک میں 70% لوگ غربت کی زندگی جی رہے ہوں، اس میں ان عالی شان بلڈنگز کا یہ حال ہونا میری سمجھ سے تو بالکل ہی باہر ہے۔ سب سے آخر میں ہم آپ کو سیکرٹری صاحب کا کمرہ بھی ذرا چیک کرواتے ہیں۔ یہ دروازے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سیکرٹری صاحب نے اس کمرے کو کھولنے کی کبھی زحمت بھی نہیں کی، اور اس کا بولتا ثبوت یہ تالا دے رہا ہے، کیونکہ آج میرے حساب سے تو وینسڈے ہے، یعنی بدھ کا وار ہے، اور اس وار میں کوئی بھی سرکاری چھٹی نہیں ہوتی، اور پھر بھی آج بھی سیکرٹری صاحب موجود نہیں، اور علاقہ مکینوں کی طرف سے بارہا یہ شکایت کی گئی ہے کہ انہیں سیکرٹری صاحب کی عدم موجودگی سے کافی پرابلم ہے، کیونکہ یہاں سیکرٹری صاحب ہفتے میں ایک بار یا پھر مہینے میں 4 چکر ہی لگاتے ہیں۔ سب سے آخر میں ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جس ملک میں اموات، پیدائش، بچوں کے بے فام وغیرہ بنانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑتے ہوں، پھر وہ ملک کیسے ترقی کرے گا۔ افسوس کے ساتھ کہ دوسرے اداروں کی طرح اب اس ادارے کو بھی زنگ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ میرے پیچھے آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اس بات پر تو میں گورنمنٹ کی تعریف کرنے پر قائل ہوں کہ یہ لوکل گورنمنٹ میاں والی کا شکایت نمبر یہاں دیا ہوا ہے کہ اگر سیکرٹری صاحب کے متعلق کسی بھائی کو شکایت ہو تو وہ اس نمبر پر رابطہ ضرور کرے، لیکن آپ جانتے ہیں یہ بیک ورڈ ایریاز ہیں،
یہاں کے لوگ اتنے زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ نمبر دیا ہوا ہے، اگر آپ میں سے کوئی ٹیگ کرنا چاہے تو ٹیگ ضرور کیجئے تاکہ اس عوام کے مسائل حل ہو سکیں اور سیکٹری صاحب پر بھی نکیل کسی جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ آپ چار دیواری اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ چار دیواری وغیرہ سے بھی ہماری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ اس کی چار دیواری وغیرہ اور اس بلڈنگ کی مرمت کروائی جائے یا اس بلڈنگ کو تعمیر ضرور کیا جائے۔ دوستو، ہم نے یہ پیج فلاحی کاموں کے لیے شروع کیا ہے۔ اگر آپ کے علاقہ میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جسے حل ہونے سے عام عوام کا فائدہ ہو یا پھر حکومت کی طرف سے کسی مسئلے میں غفلت برتی جا رہی ہے تو ہم سے کامنٹ میں رابطہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔